معمر قذافی ایک ایسا نام جس کے دو مطلب ہیں۔ کچھ کے لیے وہ ایک ہیرو تھے، ایک قوم پرست انقلابی، اور دوسروں کے لیے ایک بے رحم آمر۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعی اپنے لوگوں کے لیے مسیحا تھے، یا پھر ایک ظالم حکمراں جنہوں نے اپنے ملک کو تباہی کی طرف دھکیل دیا؟ چلیے اس کہانی کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ بات ہے صدام حسین کی گرفتاری کے بعد کی۔ قذافی میں تمام عرب رہنماؤں کو خبردار کیا، کہا اگر ہم نے اب امریکہ کو نہیں روکا نا تو اگلا نمبر ہمارا ہے۔ اس وقت شاید لوگوں نے اس بات کو مذاق میں لیا، لیکن جیسا کہ ہم دیکھیں گے تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک پیشگوئی تھی، ایک آنے والی تلخ حقیقت کی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، قذافی میں اتنی جرت آئی کہاں سے؟ اس کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، بالکل اس دور میں جب لیبیا پر اٹلی کا قبضہ تھا۔ وہاں جو مزاحمت ہوئی اسی نے ایک نوجوان کے ذہن میں انقلاب کا بیج بویا تھا۔ دیکھیں، کہانی شروع ہوتی ہے 1911 سے۔ اٹلی نے لیبیا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے خلاف عمر مختار جیسے ہیروز نے ایک لمبی لڑائی لڑی، اور انہی کی بہادری کے قصے سنتے سنتے ایک غریب گھرانے کا لڑکا معمر قذافی بڑا ہو رہا تھا۔ پھر 1951 میں لیبیا کو آزادی تو ملی، لیکن وہ آزادی صرف نام کی تھی۔ حکومت ایک کٹھ پتلی بادشاہ کے ہاتھ میں تھی، اور ملک دنیا کے سب سے غریب ملکوں میں شمار ہوتا تھا۔ لیکن پھر 1959 میں قسمت بدلی، تیل نکل آیا، بہت سارا تیل، مگر افسوس اس دولت کا فائدہ عام آدمی تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ سارا پیسہ باہر کی طاقتوں کی جیبوں میں جا رہا تھا، اور بس یہی وہ ناانصافی تھی جس نے آگے چل کر انقلاب کی آگ کو ہوا دی۔ تو جب غصہ اور مایوسی حد سے بڑھ گئی، اسی ماحول میں ایک نوجوان فوجی افسر نے فیصلہ کیا کہ اب بس وقت آ گیا ہے کہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا جائے۔ وہ بننے والے تھے لوگوں کے کرنل، جن کے پاس ایک تیز رفتار بغاوت کا پلان تھا اور لوگوں کی بہتری کا ایک واضح مقصد۔ اور یہ کوئی عام بغاوت نہیں تھی۔ ذرا سوچئے، ایک لڑکا صرف 27 سال کا، ایک کیپٹن، اور وقت صرف 2 گھنٹے۔ جی ہاں، صرف 2 گھنٹوں کے اندر اندر قذافی اور ان کے چند وفادار ساتھیوں نے پورے ملک کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ ایئرپورٹس، ریڈیو اسٹیشن، سرکاری عمارتیں، سب کچھ ان کے قبضے میں۔ آرمی چیف کو گرفتار کیا گیا اور قذافی نے خود کو لیبیا کا نیا لیڈر اعلان کر دیا۔ ایک طوفانی انقلاب تھا یہ۔ پاور میں آتے ہی قذافی نے فوراً بڑے بڑے فیصلے لیے۔ سب سے پہلے انہوں نے جتنے بھی امریکی اور برطانوی فوجی اڈے تھے سب کو ملک سے نکال باہر کر دیا۔ پھر انہوں نے لیبیا کے تیل کی صنعت کو نیشنلائز کر دیا، یعنی قومی ملکیت میں لے لیا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، انہوں نے تاریخ کی ایک عظیم الشان اسلامی فلم دی میسج کو بھی فنڈ کیا۔ اور یہ بھی سنیے کہ فلم میں جو جنگ کے مناظر ہیں ان کے لیے انہوں نے اپنی ہی فوج کے سپاہی ایکسٹرا کے طور پر دیے تھے۔ اب جو تیل سے دولت آ رہی تھی، قذافی نے اس کا رخ عام لوگوں کی طرف موڑ دیا۔ مثال کے طور پر ملک میں جو بھی نیا جوڑا شادی کرتا اسے حکومت کی طرف سے $10,000 ملتے تھے۔ سوچئے، اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے اس زمانے میں یہ ایک بہت ہی بڑی رقم تھی۔ اور صرف یہی نہیں، اگر کسی شہری کو گاڑی خریدنی ہوتی تو اس کی آدھی قیمت یعنی 50% حکومت ادا کرتی تھی۔ ظاہر ہے ایسی پالیسیوں کی وجہ سے قذافی لوگوں میں بہت بہت مقبول ہو گئے۔ لیکن شاید ان کا سب سے بڑا کام، سب سے بڑا سماجی منصوبہ یہ تھا کہ ہر وہ لیبیائی شہری جس کے پاس اپنا گھر نہیں تھا اسے مفت میں گھر دیا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا اقدام تھا جس نے واقعی میں عام آدمی کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ ان سب کاموں کی وجہ سے قذافی صرف لیبیا میں ہی نہیں بلکہ پوری عرب دنیا میں ایک بڑے لیڈر کے طور پر ابھرے۔ لیکن پھر ان کا سفر ایک نیا موڑ لیتا ہے۔ ایک عرب رہنما سے وہ افریقہ کے کنگ آف کنگز بننے تک کا سفر طے کرتے ہیں، اور اسی سفر میں ان کی شخصیت کے کچھ عجیب و غریب پہلو بھی سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قذافی کی شخصیت کو سمجھنا آسان نہیں۔ ان کے اندر جیسے 2 الگ الگ انسان رہتے تھے۔ ایک طرف وہ ایک بہت ہی شاطر اسٹیٹسمین تھے جو مغرب کے خلاف آئل ویپن استعمال کرتے تھے اور دنیا بھر میں آزادی کی تحریکوں کو سپورٹ کرتے تھے۔ اور پھر آتی ہے ان کی دوسری سائیڈ، وہ عجیب شخصیت۔ باہر ملک جاتے تو ہوٹل میں نہیں، اپنے ٹینٹ میں رہتے۔ ان کی حفاظت کے لیے 400 خواتین باڈی گارڈز کا ایک دستہ ہمیشہ ساتھ رہتا۔
ایک بار تو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں 90 منٹ کی تقریر کے دوران UN چارٹر ہی پھاڑ دیا، اور ہاں، خود کو کنگز آف افریقہ کا لقب بھی دے ڈالا۔ لیکن ان کی یہی حرکتیں اور مغرب کے خلاف ان کی پالیسیاں، ان سب نے مل کر انہیں ٹکراؤ کے راستے پر لا کھڑا کیا، اتنا کہ مغرب نے انہیں ایک نیا نام دے دیا، دی میڈ ڈاگ۔ اور اس ٹکراؤ کی شروعات ہوئی لندن کی سڑکوں پر۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ لیبیا کی ایمبیسی کے اندر سے باہر احتجاج کرنے والوں پر گولی چلا دی گئی۔ نتیجے میں ایک برطانوی پولیس آفیسر کی موت ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد برلن میں ایک نائٹ کلب میں بم دھماکہ ہوا۔ یہ وہ کلب تھا جہاں امریکی فوجی اکثر جایا کرتے تھے۔ اس کا الزام بھی بنا کسی شک کے سیدھا لیبیا پر آیا۔ اور پھر وہ واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا، لاکبی بمباری۔ ایک امریکی مسافر طیارے کو ہوا میں ہی اڑا دیا گیا، اور اس کا ماسٹر مائنڈ ایک لیبیائی ایجنٹ کو قرار دیا گیا۔ بس ان واقعات کے بعد مغرب کی نظروں میں قذافی کی شبیہہ ایک دہشت گرد کے سرپرست کے طور پر پکی ہو گئی۔ انہی سب واقعات کے بعد امریکہ کے صدر رونلڈ ریگن نے وہ مشہور جملہ کہا۔ انہوں نے قذافی کو مشرق وسطی کا پاگل کتا قرار دیا۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ ایک اعلان جنگ تھا، جس کے فوراً بعد ان کے خلاف براہ راست فوجی کارروائی شروع ہو گئی۔ کئی سالوں تک پابندیاں جھیلنے اور دنیا سے الگ تھلگ رہنے کے بعد وقت بدلا۔ عرب بہار کی لہر جب لیبیا پہنچی تو اس نے سب کچھ بدل دیا۔ قذافی کی 42 سال لمبی حکمرانی کا انجام ایک گلی میں ہوا۔ ان کے آخری لمحات بالکل کسی فلمی سین کی طرح تھے۔ دیکھیں ہوا کیا۔ ان کا 75 گاڑیوں کا قافلہ صحرا سے بھاگ رہا تھا کہ ایک نیٹو جیٹ نے انہیں دیکھ لیا۔ پھر امریکی ڈرونز نے اس قافلے پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے قذافی کو گاڑی چھوڑ کر پیدل بھاگنا پڑا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ باغیوں سے چھپ کے ایک کنکریٹ کے ڈرینیج پائپ میں گھس گئے، لیکن انہیں ڈھونڈ لیا گیا، باہر گھسیٹا گیا اور ان کے ہی لوگوں نے انہیں مار ڈالا۔ روایت ہے کہ ان کے آخری الفاظ تھے، مجھے گولی مت مارو میرے بیٹوں، میں نے کیا کیا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ اس شخص کے الفاظ تھے جو کبھی خود کو کنگ آف کنگز کہلواتا تھا۔ قذافی تو چلے گئے، لیکن ان کے بعد لیبیا کا کیا ہوا؟ ملک گہری افراتفری میں ڈوب گیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وہ برسوں پرانی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس گرے ہوئے رہنما نے پیچھے کیا ورثہ چھوڑا ہے۔ یہ جو اعداد و شمار اب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دردناک کہانی سناتے ہیں۔ قذافی کے دور میں لیبیا ایک مستحکم علاقائی طاقت تھا۔ وہاں اوسط آمدنی تقریباً $11,000 تھی، اور قذافی کے بعد ملک ایک ناکام ریاست بن گیا۔ اوسط آمدنی گر کر $6,000 رہ گئی۔ ایک ایسی خانہ جنگی شروع ہوئی جس میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، اور لیبیا دنیا کے سب سے خطرناک علاقوں میں سے ایک بن گیا۔ اور اس تباہی کا احساس ان لوگوں کو بھی ہوا جنہوں نے یہ مداخلت کی تھی۔ برسوں بعد امریکہ کے صدر براک اوباما نے خود اس بات کا اقرار کیا۔ انہوں نے کہا کہ شاید اگلے دن کی منصوبہ بندی نہ کرنا وہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراف تھا جو بتاتا ہے کہ نتائج کتنے بھیانک تھے۔ تو آخر میں ہم قذافی کی میراث کو کیسے سمجھیں؟ شاید اسے قذافی پیراڈاکس کہنا سب سے ٹھیک ہوگا، یعنی ایک ایسی حکمرانی جو اپنے لوگوں کے لیے فائدے اور استحکام تو لائی، لیکن اس کی قیمت زبردست جبر اور بین الاقوامی تنہائی کی صورت میں چکانی پڑی۔ اور جب وہ حکمرانی ختم ہوئی تو پیچھے صرف تباہی اور افراتفری کا ایک خلا رہ گیا۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آ جاتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ قذافی آخر تھے کون؟ ایک قوم ساز جسے باہر کی طاقتوں نے گرا گیا، یا پھر ایک ظالم آمر جو اپنے ملک کو خود ہی تباہی کی طرف لے گیا؟ اس کا جواب شاید وقت اور تاریخ ہی دے سکتی ہے۔